السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بات تو صاف ہے کہ جب جب سچ بولا جاتا ہے تو باطل کے اوپر قہر بن کر ٹوٹتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے ادھیکش یعنی جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی نے ابھی 2-3 روز پہلے جو بھوپال میں مجلس منتظمہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چند باتیں کہی تھی، اور ان کا پورا ایک جو بیان ہے اس کی کچھ باتوں کو توڑ کر مروڑ کر اس وقت میں ہندوستان کے بعض میڈیا چینل اس کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اب بحث و مباحثہ کا اس کو مدعا بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے جہاد کے اوپر بیان دیا ہے، حضرت مولانا مدنی صاحب نے بڑا سوچ کر سمجھ کر لکھی ہوئی باتیں وہ پڑھی ہیں، اور باقاعدہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر کافی دیر تک تبصرے ہوتے ہیں اور چرچا ہوتی ہے، اور تب جا کر کے وہ بیان پڑھے جاتے ہیں۔ تو اور حالانکہ ابھی بھی وہ اپنے بیان پر قائم ہیں، تو انہی باتوں کے اوپر اب میڈیا میں ان کا بھی انٹرویو ہو رہا ہے، اور دا وائر ایک نیوز چینل ہے، اس پر دیے گئے حضرت مولانا محمود اسعد مدنی کے انٹرویو کو دیکھتے ہیں کہ چلیے انہوں نے اپنی ان باتوں پر اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب کتنی آسانی سے اور کتنی بہترین طریقے سے انہوں نے دیے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں مولانا مدنی صاحب نے کیا کہا ہے، ذرا سنیے۔ ہمیں وقت دیا، دا وائر کو وقت دیا، شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ میں دیکھ رہی تھی آپ باقاعدہ ایک ریٹن اسکرپٹ یعنی کہ پوری طریقے سے لکھی ہوئی تقریر کے وہ پنے آپ پڑھ رہے تھے۔ کیا میں یہ مانوں کہ آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی آپ نے کیا کہا ہے؟ کیونکہ شاید ہو سکتا ہے پہلا ریاکشن ہو، پہلی پرتکریا ہو آپ کی اس پورے طوفان کے بعد۔ جی دیکھیے، ایسا ہے، ہم ایک ایسی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں جو اس ملک میں مائنورٹی کہلاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو، میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو مائنورٹی نہیں ماننا چاہتا ہوں، لیکن ٹیکنیکلی بہرحال مائنورٹی ہے۔ جو یہ بیان آپ دیکھ رہے ہیں یہ دا وائر نیوز جہاد کی چینل بات پر اگر مولانا کریں مدنی گے صاحب ہم، نے انٹرویو میں دیا تو ہے، اور ٹیررزم سے ایک بیان جو پچھلے جاری 30 ہوا ہے سالوں وہ سے حضرت ہم مولانا ٹکر کا لے رہے ہیں۔ این ڈی ٹی وی پر دیے گئے انٹرویو کا اتنی بھی ہے، ٹکر لی ہے لیکن کہ اس میں لوگ جو یہ کہنے لگے کہ سوال ان کے پوچھنے پاس تو والی اس کے تھی، علاوہ کوئی ایسی کام ہی لتاڑ نہیں ہے۔ لگائی حضرت مولانا محمود مدنی صاحب تو نے، وہ اس کی ٹکر وہ بھی بھی دکھاؤں ہم گا، لیکن پہلے اسلام آپ کو ذرا اس کو ڈیفینڈ دیکھ کرنے کے لیجئے لیے پورا۔ کر رہے تھے، کیونکہ اسلام کے نام پر ٹیررزم ہوتا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں اور بتائیں کہ ریئل اسلام، ریئل اسلامک ویلیوز بے شک انکلوڈنگ بے شک، جہاد بالکل کیا صحیح۔ ہے اور کون کر سکتے ہیں اور کس طرح کیا جانے میں اس کو جہاد سمجھا جائے گا، اور اس طرح نہیں کیا جائے تو اس کو فساد سمجھا جائے گا۔ تو ہم ہمیشہ کہتے چلے آئے ہم جہادی ہیں اور یہ فسادی ہے۔ بے شک اب پچھلے کچھ سالوں سے سرکاریں، میرے ملک کی سرکاریں، سینٹرل گورنمنٹ کے منسٹرز، اسٹیٹس کے چیف منسٹرز، اسٹیٹس کے منسٹرز، اور بڑی تعداد میں ملک کو چلانے والے لوگ الگ الگ بے موقعوں شک، پر، اور میڈیا، مین صحیح، اسٹریم بالکل درست میڈیا فرمایا ایک آپ نے۔ طرف سے جہاد کے لفظ کو، جو خالص اسلامک اصطلاح ہے، اصطلاح کو انگلش میں کیا کہیں گے، بے شک بے شک، بہرحال بالکل صحیح۔ یعنی ایک اسلام کا ایک مہتوپورن، اگر ہندی میں کہا جائے تو حصہ ہے وہ، بالکل صحیح۔ اور ہمارا دایتو ہے کہ ہم مانیں کہ جہاد ہوتا ہے اور جہاد کرنا پڑتا ہے، کرنا ضروری ہے۔ تو اس کو جو خالص ایک اسلامی ٹرمینولوجی ہے، اسلامک اصطلاح ہے، اس کو گالی کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، اور وہ کامن ہو گیا۔ قانون بے بنا شک، رہے ہیں بالکل کنورژن کے بارے میں، صحیح فرمایا آپ نے۔ اور بات کر بے رہے شک ہیں جہاد کی۔ کسی آدمی کا کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ وہ کوئی بلڈر ہے، اتفاق سے بالکل مسلمان ہے، ٹھیک، درست۔ اور اس کا کسی سے کچھ جھگڑا ہوا زمین کو لے کر کے، تو کہ یہ لینڈ جہاد ہے، لینڈ مافیا ہے۔ وہ لینڈ مافیا ہو سکتا ہے، لیکن لینڈ جہاد ذرا کیسے ہوگا توجہ یہ سے میری سمجھ سنیے گا، میں نہیں اور آتا۔ ویڈیو کو اور زیادہ سے زیادہ سینئر شیئر لوگ بھی کہتے ہیں، کریے گا۔ سینئر پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، ان میں کبھی کوئی چیف منسٹرز ہوتا ہے کہ تھوک جہاد کی بات کرتے ہیں، بے فلاں شک فلاں۔ آپ میرے سے زیادہ جانتی ہیں کہ کتنی جگہ جہاد کو یوز کیا جا رہا ہے۔ اب دو باتیں آتی ہیں سامنے، یا تو بیوقوفی میں کر رہے ہیں یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔
تو ہم جب بار بار سب لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جہاد کی ٹرمینالوجی کو مت یوز کیجئے، اس سے دو نقصان ہوتے ہیں. صحیح. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل پہ چوٹ لگتی ہے کہ یہ ہمارے مذہب کو گالی دی جا رہی ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ٹیررسٹوں کو طاقت ملتی ہے اس سے کہ دیکھا ہم بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی جہاد ہے، ہم تو انہیں ایلیمنیٹ کر رہے ہیں. بالکل قرآن صحیح فرمایا، شریعت بالکل کی روشنی میں یہ بتا کر کے کہ ظلم کرنے والا اور بے قصوروں کو مارنے والا، حملہ کرنے والا کبھی جہادی نہیں ہو سکتا، اور یہ کبھی جہاد ہو ہی نہیں سکتا. ہماری لڑائی تو یہ ہے اور ہم اس کے اوپر لگاتار کام کر رہے ہیں. آپ یہ ہے کہ ان کو طاقت بخش رہے ہیں ان کا نام لے کر کے یا ان کے نعرے کا نام لے کر. جی میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات. مولانا مدنی صاحب، آپ کے نے ابھی جو پچھلے 4-5 منٹ میں بات کہی ہے شاید اس سے زیادہ ریزنیبل اور عقل مندی کی بات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ کی تقریر کو اگر میں اسی سے کمپیئر کرنے کی کوشش کروں تو اس وقت دیکھیے دو طرح کا ماحول ہے جس طرح سے میں ایک پترکار کے طور پر دیکھ پا رہی ہوں کہ ایک ماحول یہ ہے جس میں لال قلعے پر حملے کے بعد آتنکوادی جن کو بھارت کی سرکار یا بھارت کی پولیس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے اس آروپ میں کہ یہ جہاد کر رہے ہیں، یا خود عمر نام کا جو وہ ڈاکٹر ہے وہ خود جہاد کی بات کر رہا ہے، سوئسائڈ کو لے کر تمام طرح کے دعوے کر رہا ہے کہ یہ تو بڑے اچھی بات ہے، تو قرآن میں اور اسلام میں اس کو بڑا اچھا مانا گیا ہے. تو ایک طرف وہ کلیم کرنا چاہتا ہے اسلام کو، تو آپ کے جیسے جو مولانا ہے اتنی بڑی تنظیم جو سب سے بڑی مسلمانوں کی تنظیم ہے، اس سے امید کی جاتی کہ وہ اس کو کاؤنٹر کرتے. لیکن دوسری طرف ماحول یہ بھی ہے کہ ایک طرف آتنکوادی اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں اور مسلمان کو بھی بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہندوتو کی پوری راجنیتی ہے، بہوسنکھیک واد کی، میجورٹیرینزم کی، اس میں آپ نے جو تمام چیزیں کہیں، چاہے وہ جہاد کو بدنام کرنا ہو یا مسلمانوں کو حاشیے پہ لانا ہو یا ان کے خلاف ہنسا کرنی ہو، ان دونوں ہی شکل میں آپ کے سنستھان کی ضرورت ہے، ایک طرح کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے آپ کے جیسے لوگوں کی. لیکن آپ کی تقریر میں اس طرح کے آتنکواد کو جو ابھی ہم نے دیکھا لال قلعے پر، اس کو لے کر کوئی خاص بات نہیں کی گئی، اس کو ڈیناؤنس کرنے کی، یا میں کہوں گی اس طرح کے جو آتنکواد کے آروپی ہیں، میں آروپی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب تک کہ کورٹ آف لا یہ نہیں کہتی کہ واقعی یہی لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا یا وہ سازش کرتا ہے، تو میں یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کر سکتی. تو وہ آتنکواد کے آروپی بھی ایک اونرشپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے بھاشن میں اس کا کوئی مینشن نہیں تھا. میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عمر نبی کا کوئی ویڈیو ملا ہے جس میں اس نے جہاد کو پروپیگیٹ کرنے کی بات کری ہے، اور پھر اس کے بعد یہ حملہ ہوا ہے. اس کو انسیڈنٹ نہیں کہوں گا، میں حملہ کہوں گا. اور اس حملے کا سب سے بڑا مظلوم اسلام ہے. یقیناً جو لوگ اس حملے میں اپنی جانیں گنوائی ہیں وہ تو ہی ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، لیکن دراصل یہ اسلام پر حملہ ہے کیونکہ جہاد کا نام لے کے ہو رہا ہے. اگر جہاد کا نام لیا بغیر ہو تو اس کی انٹینسٹی ڈیفرنٹ ہوگی، اور جہاد کے نام سے ہو تو اس کی انٹینسٹی ڈیفرنٹ ہوگی. اچھا نارمل ہو جیسے نکسلائٹس کے ہاتھ سے ہوتا ہے. ناظرین اکرام، آپ نے سنا بہت ساری باتیں، ابھی بھی اور باقی ہے. آپ کو اگر پورا انٹرویو حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کا دیکھنا ہے تو آپ دا وائر جو چینل ہے اس کے اوپر جائیے گا اور جا کر کے دیکھیے گا، اور این ڈی ٹی وی پر جو انٹرویو دیا گیا ہے اس کو بھی آپ ذرا سنیے گا. لیکن ایک بات سچ یہ ہے کہ بہت سارے نیوز چینل کے اینکر ایسے ہیں جن کو جہاد کے جیم کا بھی نہیں پتہ، اور بہت سارے میڈیا پر جا کر کے بیان دینے والے بعض عالم بھی اور بعض غیر عالم بھی لوگ ایسے ہیں جن کو جہاد کے جیم کا بھی نہیں پتہ، اور جہاد کے اوپر وہ تبصرہ کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. جہاد کا اصل مقصد کیا ہے مدنی صاحب کا، اگر پورا بیان آپ وہ بھوپال کے جو مجلس منتظمہ کے اجلاس میں دیا گیا ہے، اگر آپ اس کو پورا سنیں گے تو آپ کو کسی جواب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میڈیا اس پورے بیان کو نہیں چلا پا رہا ہے، میڈیا چلا رہا ہے صرف جب ظلم ہوگا تو جہاد ہوگا، تو اس بیان کو چلا رہا ہے. بھائی اس کے پیچھے اس کے آگے حضرت مدنی صاحب نے کیا کہا ہے ذرا پورا اس کو سن لیجئے گا، یا اگر کوئی اس کو سن لے پورا بیان کو تو پھر اس کو کسی بھی سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گی، کسی جواب کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ وہ پورا بیان ہی اتنا اچھے طریقے سے دیا گیا ہے
تو خیر نیوز اینکروں کا تو چونکہ کام ہے، اب اس کے اوپر کافی دن تک تبصرے تو ہوں گے ہی، بحث و مباحثہ تو ہوگی ہی، اور بہت سارے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، بڑھانے کے لیے نیوز پر بھی بیٹھیں گے اور وہ بحث و مباحثہ بھی کریں گے۔ حالانکہ جہاد کا ان کو کوئی نہیں پتہ کہ جہاد کا مذہب اسلام سے کیا تعلق ہے، یا ٹیررسٹ کیا ہے، یا فساد کیا ہے، کچھ نہیں پتہ انہیں۔ صرف بکواس کرنی ہے بیٹھ کر کے ٹی وی پر، سامنے آ کر کے نیوز والوں کو دکھانا ہے کہ ہاں میں بہت بڑا جو ہے وہ اسکالر ہوں، تو انہیں صرف بکواس کرنی ہے، نہیں تو انہیں سچائی اور حقیقت کا کچھ بھی نہیں پتہ۔ مذہب اسلام کے بارے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں، اور وہ بھی مدنی صاحب سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب اپنے بیان پر بالکل قائم ہیں، اور ہر مسلمان تقریباً ان کے اس بیان سے متفق ہے۔ اختلاف رکھنے کا سب کو حق ہے، کوئی متفق ہو نہ ہو، وہ اپنی بات سے بالکل بھی اپنی بات پر سہمت ہے اور اپنے بیان پر بالکل اٹل ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے بیان کے حوالے سے؟ آپ ہمیں ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔